لیکن میں الیکشن کمشنر صاحب آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں اور غور سے یہ بات سنیں، اگر ہمارے پارلیمنٹیرینز کو اجازت نہیں ہے لیڈرشپ کو یہاں پہ آنے کی، الیکشن پروسیس کا حصہ بننے کی، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کسی پارٹی کا ایم این اے ایم پی اے منسٹر یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ گلگت بلتستان ہم آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں لگا کہ شاید ہم لوگ مقبوضہ کشمیر میں انٹر ہو گئے۔ دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دشمن ملک اس کا کتنا بڑا فائدہ اٹھائیں گے۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز تھی کہ ہم پوری دنیا میں جو راج کر رہے تھے وہ اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے کرتے تھے۔ لوگ پوری دنیا سے گھومنے کے لیے ہمارے پاس آتے تھے اور ہمارے لوگ، ہمارے بچے، ہمارے لوگ ان کو وارملی ویلکم کرتے تھے۔ بلکہ جب خان صاحب سے ایک بار میں ملا تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ میں جب نگر گیا تو مجھے وہاں پہ خوبانیاں اور پلیٹ میں گری اور خوبانی لے کر لوگوں نے میرا ویلکم کیا۔ جب میں بلتستان گیا تو وہاں پہ میرا ویلکم ہوا۔ تو آج تمام روایتوں کو جس کسی کے بھی احکامات پہ رون دیا گیا، یہ ایک سیاہ ترین دن ہے گلگت بلتستان کے لیے۔ گلگت بلتستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ دن بھی ہے اور سیاسی انتقام کی ایک بدترین مثال قائم کی گئی ہے، جس کی پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کی جانب سے میں شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکز کی جانب سے ہمارے جو جی بی انتخابات کے چیف الیکشن کوآرڈینیٹر ڈاکٹر نواز صاحب، اس کے ساتھ ہمارے حلقہ 2 کے کینڈیڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے عتیق پیرزادہ صاحب، ہمارے ساتھ صوبائی کابینہ کے ہمارے مراد بھائی، ہمارے رحیم بھائی، اور اسی طرح ڈویژن کے ہمارے کریم شیر بھائی اور دیگر ہمارے لائر ونگ کے صوبائی صدر موجود ہیں، جو اس واقعے کے حوالے سے جو ٹرو فیکٹس ہیں آپ کے سامنے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب عین شاہد بھی ہیں اس تمام تر واقعے میں، وہاں عین شاہد بھی ہیں، وہاں موجود تھے، وہ بتائیں گے، اور اس کے جو سیاسی، سماجی اور عوامی اس کے مضمرات ہیں، اس کے اثرات ہیں، اس حوالے سے ہمارے عتیق بھائی بھی آپ کو تفصیلاً آگاہ کریں گے۔ میں ایک دفعہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس سیاہ واقعے پر شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا سوچ کے ہم لوگ گلگت بلتستان آئے تھے اور بہت بڑی غلط فہمی تھی ہماری، کیونکہ جس ملک میں، جس ریاست میں آئین کی پامالی ہو تو وہاں پہ رول آف لا یا ڈیموکریسی کی بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہماری غلط فہمی یہ بھی تھی کہ جیسے 2024 میں الیکشن ہوا پاکستان میں، اور جس طریقے سے 25 کروڑ عوام کے ووٹ کے اوپر، رائے کے اوپر اور ان کے اپنے بچوں کے مستقبل کے اوپر ڈاکہ مارا گیا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ گلگت بلتستان میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیشہ گلگت بلتستان میں بڑی خوبصورت روایات یہاں پہ رہی ہے، اور اس کا سوچ کے ہم لوگ یہاں ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بنے۔ دیکھیں، میری ذمہ داری ایز اے چیف کوآرڈینیٹر پارٹی کی طرف سے تھی کہ میں آرگنائز کر سکوں یہاں پہ پارٹی الیکشنز، اور اس کے علاوہ جو ہماری قیادت نے یہاں پہ تشریف لانا ہے، ہمارا ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے جلسے جلوس کرنا، اور آئین ہمیں اس کا حق دیتا ہے۔ اور جب الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، جب وہ اناؤنس کرتا ہے، الیکشن اوپن کرتا ہے، تو آئین کے تحت ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن کا کہا جاتا ہے، اور فری اینڈ فیئر الیکشن میں فری اینڈ فیئر آپ کی موومنٹ بھی ہوتی ہے۔ لیکن کل ہمارے شام کو سینٹرل لیڈرشپ خیبر پختونخوا سے جو ہمارے جنید اکبر صاحب کی قیادت میں، جو خود بھی ایم این اے ہے، اور ان کے ساتھ 3 اور ایم این اے اور ایک ایم پی اے صاحب نے تشریف لانا تھا، گلگت بلتستان کی روایت کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی یہاں پہ جو کارکن تھے، انہوں نے والہانہ تک ان کا استقبال کیا، تاریخی استقبال کیا، اور ہمیں اس بات کا پہلے سے اندازہ تھا کہ جب تحریک انصاف یہاں پہ اپنا شو کرے گی تو ان کے اوسان بھی خطا ہوں گے اور ان کی نیندیں بھی حرام ہوں گی۔ لیکن جو کچھ آج ہوا اس کا میں اندازہ نہیں تھا کہ ٹریڈیشنز کے مطابق، جو ان کے رچ ٹریڈیشنز ہیں گلگت بلتستان کے عوام کی، ایک غیرتی قوم، با اصول قوم، وفادار قوم، ان کے ٹریڈیشن کے اوپر ایسا کیا جائے گا۔ ہم لوگ، دوسرا ہمارا پروگرام تھا غزر کی طرف جانے کا۔ آج بہت بڑی ریلی جو ہے وہ استقبال کرنے کے لیے جنید اکبر اور ہم سب کا انتظار کرے تھے راستے میں، لیکن جب ہم دوسرے چیک پوسٹ کے اوپر پہنچے تو پولیس نے ہمیں وہاں پہ روکا۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں روکا، تو انہوں نے کہا ہمیں اوپر سے آرڈرز ہیں۔ تو میں نے کہا جی، اوپر آرڈر کا مطلب تو ایک جمہوری ریاست میں آئین ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا کوئی ڈاکومنٹ ہے جو ہمیں اپنے ملک کے اندر موومنٹ سے روک رہا ہے؟
ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز، پارلیمنٹیرینز جو قوم کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کا یہی جواب تھا کہ ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں لگا کہ شاید ہم لوگ مقبوضہ کشمیر میں انٹر ہو گئے۔ دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دشمن ملک اس کا کتنا بڑا فائدہ اٹھائیں گے کہ دیکھیں پاکستان جب مقبوضہ کشمیر کی بات کرتا ہے تو اپنے گلگت بلتستان صوبے میں انہوں نے کیا کیا۔ دیکھیں ہم انشاءاللہ اپنا پروسیس آگے بڑھاتے رہیں گے۔ وہی بات ہے کہ روک سکو تو روک لو، روکنا ہم نے ہے نہیں۔ اور جو جذبات پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اور اس جی بی کے غیرتی قوم کے میں نے دیکھے اور ہم سب نے دیکھے، ان کو روک آپ نہیں سکتے، جو مرضی کر لیں۔ اور ہم نے کل آپ کو کہہ دیا تھا کہ آج رات سے آپ کی نیندیں حرام ہیں، آپ نے 7 تاریخ تک ہم آپ کو سونے نہیں دیں گے۔ دیکھیں مجھے ایک میسج دیا گیا کہ سارا گند آپ نے مچایا ہوا ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان سے لے کے، مجھ سے لے کے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے لے کے گند نہیں، ہم اس ملک سے گند انشاءاللہ گند کا خاتمہ کریں گے۔ یہاں پہ گلگت بلتستان کی روایت اور غیرت کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جو عزت آپ لوگوں نے کمائی ہے، سب سے بڑھ کے جب میں لوگوں کو کہتا ہوں، مثال دیتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی غیرت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جب مائیں خالد خورشید صاحب کی طرح ہوں، شاہدہ خورشید بی بی، تو اولاد تو ایسی اس دھرتی کے ہونے ہیں جس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا اقتدار کی خاطر میری قوم کی عزت، آبرو، اصول، وفاداری اور غیرت کا سودا نہ کرنا۔ اور اس بیٹے نے، اس دھرتی کے بیٹے نے جو آپ سب کا خون ہے، اس نے پوری دنیا کو بتایا کہ کبھی انشاءاللہ یہ سودا نہیں ہوگا، اور اس نے کر کے دکھایا، اور اس نے اپنی گلگت بلتستان کی عوام کا سر نیچے جھکنے نہیں دیا۔ میں چیف جب ہم لوگ وہاں پہ واپس آ رہے تھے، کیونکہ ہم پرامن پارٹی ہے، عمران خان نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ پرامن رہنا، آج تک تاریخ ہے کہ ہم نے کوئی گملہ بھی نہیں توڑا، ہم نے کسی قسم کی کوئی قانون کے خلاف ورزی نہیں کی۔ گو کہ اس ملک میں قانون نہیں ہے، لیکن تب بھی ہم لوگ احترام کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے اس ریاست کو بنانا ہے۔ جب ہمیں روکا گیا تو ہم نے فیصلہ کیا، میں اور جنید صاحب تھے اور ہمارے ساتھ ندیم صاحب تھے کینڈیڈیٹ بھی، فیصلہ یہ ہوا کہ ہم لوگ کسی قسم کی کوئی گڑبڑ ہونے نہیں دیں گے، جو ان لوگوں کا پلان ہے، پرامن رہیں گے۔ وہاں پہ ہم نے اسپیچ کی اور وہاں سے ہم واپس آ رہے تھے کہ چیک پوسٹ کے اوپر ہمیں بھاری نفری نے روکا۔ ہم نے پھر پوچھا کہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی آپ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ قصور کیا ہے؟ کہتے جی اوپر سے آرڈر سے۔ ہمیں ایک پک اپ میں میں، جنید خان ایم این اے، سلیم الرحمان ایم این اے، محبوب شاہ ایم این اے، ہمارے ڈاکٹر امجد ایم پی، ہمارے نعیم صاحب، ارشد، ہم سب کو وہاں پہ ڈالے میں ڈال کے اور یہاں پہ تھانے میں لایا گیا۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو صوبہ بدر کریں گے جہاں سے آپ آئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ پارلیمنٹیرینز اس ملک کے ایک صوبے سے بدر کیے جا رہے ہیں۔ اور میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب کا، جنہوں نے فوراً آ کے کہا کہ اگر میرے بندوں کو، میرے پارلیمنٹیرینز کو رہا نہ کیا تو میں گلگت بلتستان پہنچوں گا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بڑا رابطہ کرنے کی کوشش کی یہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ، ان کا کوئی رسپانس نہیں، کوئی فون اٹینڈ نہیں ہوا۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو خوف ان کے دل میں پڑ گیا ہے کہ گلگت بلتستان کی عوام فیصلہ کرنے جا رہی ہے عمران خان کے حق میں اور اس ملک کے اپنے مستقبل کے حق میں، جب یہ روک نہیں سکتے تو اس قسم کے ہتھ کنڈے کرنے پڑیں گے ان کو۔ میں آپ کی وساطت سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایز اے چیف کوآرڈینیٹر میں آپ کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی بھی کچھ ہوا، پوری پارٹی سینٹرل کمان، ابھی میری اسد قیصر صاحب کی بھی کال آئی تھی اور سینٹرل کمان نے کہا ہے کہ جی ان کو کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خان صاحب نے کہا تھا گھبرانا نہیں، اور آپ گھبراتے نہیں ہیں۔ تو ایک جو ان کا ایک حربہ ہوا کہ پاکستان کی ڈیموکریسی سے خان صاحب کو مائنس کر کے ختم ہو جائے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ جو پیار محبت
पाकिस्तानियों के दिल में थी वो 100 गुना बढ़ गई। इसी तरह उन्होंने खालिद खुर्शीद को यहाँ से, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं और इस मुल्क में जिस बंदे में लीडरशिप क्वालिटीज़ होगी उसको इनकी कोशिश होती है क़ुव्वतों की कि उनको ऊपर आने ना दिया जाए। खालिद खुर्शीद को माइनस करने की कोशिश की गई, 34 साल कैद, और ये भी शायद आपको ना पता हो कि मौत के घाट उतारने की धमकी दी गई। वो डटा रहा। मुझे यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में हर गिलगित बल्तिस्तान का बेटा मुझे इमरान खान और खालिद खुर्शीद की नज़र में नज़र आया। बाकी जो ट्रेडिशन की बातें हैं वो तो इंशाल्लाह ये करेंगे, बट मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे कहा गया पुलिस फोर्स की तरफ से, जब मैंने उससे पूछा कि कानून कौन सा है, फिर आपका नाम लिया गया कि उन्होंने कहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, जब लेवल फील्ड की हम बात करते हैं, प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, तो जनाब अभी अमीर मकाम साहब तशरीफ़ लाए थे, बाकी वज़रा आए थे, बाकायदा उनको प्रोटोकॉल दिया गया सरकारी। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जुल्म है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, अगर आपने इलेक्शंस ऐसे ही करने हैं थे तो बेहतर ये होता कि आप अनाउंस कर देते, इलेक्शन करने की ज़रूरत ही क्या है, और जो कुव्वतें आपसे ये करना चाह रही है उनको कह देते, उनसे लिस्टें ले लेते। ये डेमोक्रेसी का ड्रामा होता ही ना। लेकिन मैं इलेक्शन कमिश्नर साहब आपको आज बताना चाहता हूं, और गौर से ये बात सुने, अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस को इजाज़त नहीं है लीडरशिप को यहां पे आने की, इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बनने की, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पे किसी पार्टी का MNA MPA मिनिस्टर यहां पे इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान हम आने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। और मैं आप सब कुव्वतों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चैलेंज करना चाहता हूं, रोक सको तो रोक लो इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने डेमोक्रेटिक तरीके से ही प्रोसेस आके लेके जाना है तो बेहतर है कि बैलेट के थ्रू ही हम लोग पीसफुली ये प्रोसेस कंप्लीट होने दें। आप होने नहीं देंगे क्योंकि आपको पता है कि नतीजा क्या आने वाला है। मैं उन चोर डकैतों को जिन्होंने यहां पे डिप्लॉय किए हैं अपने कैंडिडेट्स, और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि जब आप तहरीक इंसाफ छोड़ के गए तो आपका तो यही ख्याल था कि खालिद खुर्शीद माइनस हो गया है, यहां पे कोई लीडरशिप नहीं है, यहां पे हर कारकुन इमरान खान और खालिद खुर्शीद है। बगैर अपनी लीडरशिप के कल जो जुलूस निकाला गया अतीक और हमारे जुनेद अकबर साहब की क़यादत में, सारे कारकुन थे, आप लोगों के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और आज आप लोगों को पता चल गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर बच्चा, हर कारकुन इंशाअल्लाह ताला आप से लड़ने की सलाहियत भी रखता है और इंशाअल्लाह आपको शिकस्त देने की सलाहियत भी रखता है। मैं आखिर में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, आप ये समझें कि ये इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपको इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी गाजी शेर जो है पार्टी बनाई गई, वहाँ पे रजिस्टर हुई, एक मैसेज के ऊपर उस पार्टी के ऊपर बैन किया गया। ये डेमोक्रेसी है, खौफ। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ खड़े हैं, इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगा, और ये जो हरबा इस्तेमाल किया गया है यही आपकी जीत है और यही वो खौफ है जिनका हमें इंतज़ार था। हम आपको सोने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद। और एक चीज़ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पिछले कई दिनों से मेरे साथ गिलगित बल्तिस्तान के हमारे रीजनल प्रेसिडेंट करीम शेर साहब, अतीक हमारे प्रोविंशियल सेटअप के अलीताज साहब, अवेश, हमारे शाहिद, मैं अगर किसी और का, मुराद, हमारे सारे दोस्त बैठे हुए हैं, ILF वुमेन विंग हमारी है, उसके अलावा लेबर विंग्स, जितनी भी हमारी विंग्स हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस बेहतरीन तरीके से आपने मैनेज किया। गो कि आपका सूबाई सदर इस वक्त नहीं है खालिद खुर्शीद, बावजूद उसकी इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग है आप सबकी कि आपने बड़े अच्छे तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से आपने पूरी पार्टी के जो प्रोग्राम्स कल और आज हुए आपने अरेंज किए, और बड़ी आप लोगों की बड़ी कोऑपरेशन रही। और इंशाल्लाह हम सब मिलके इंशाल्लाह ताला ये सारा प्रोसेस करेंगे। हमारी लीडरशिप, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी लीडरशिप इंशाल्लाह फिर दोबारा आएगी यहाँ पे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया।
آج تاریخ کا بلکہ گلگت بلتستان کی تاریخ کا آج ایک سیاہ